الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ریاض الصالحین کا ہم سلسلے وار یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس باب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے المحافظۃ علی الاعمال، کہ نیک اعمال کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر جو اعمال اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، خیر و برکت کے، نیکی والے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان پر مداومت کرنا۔ پچھلا جو ہم نے باب پڑھا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ الاقتصاد فی العبادہ، عبادت میں درمیانی راہ اختیار کرنا، کیونکہ جو آدمی افراط و تفرید کا شکار ہو جائے گا وہ پھر اعمال پر مداومت نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں خاص طور پر اس پہلو کو اس باب میں اجاگر کیا گیا ہے۔ شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف، اور جو کچھ حق کے ساتھ اترا ہے، جو قرآن اترا ہے، جو وحی اتری ہے، اور جو اللہ کی یاد ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، مائل ہو جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، اور دیکھو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا حامل بنایا، تو ان کی مانند مت ہو جانا۔ فطال علیہم الامد، کہ ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، یعنی انبیاء کے جانے کے بعد ایک وقت گزر گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول موجود ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس وقت جو کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے، ان کے متعلقین کی ہوتی ہے، وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ لیکن جب نبیوں سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے، وقت طویل ہو جاتا ہے، اور دین بس ایک روایت بن جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ دین کی روح نکلتی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا ہے تو اس کی امت میں بھی کچھ اصحاب ہوتے ہیں اس کے، اور کچھ حواری ہوتے ہیں جو اس کے دست و بازو بنتے ہیں، جو اس کے اعوان و انصار بنتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اس کے معاملے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے اصحاب اور حواری ہوتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد کچھ نااہل ناہنجار لوگ آ جاتے ہیں، ناخلف لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسے دعوے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ ویفعلون ما لا یؤمرون، اور اعمال وہ ایسے کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ تو کہا کہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی اور پھر ایک مدت گزر گئی تو کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اندر سنگ دلی پیدا ہو گئی، ان کے دل اب اللہ کی یاد کی طرف جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے امر کے تابع نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے اس میں اشارہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ دین پر جو استقامت ہے، دین کے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال پر مداومت ہونی چاہیے، اس کا پہرا دینا چاہیے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی سورہ حدید ہی کی ہے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے پیچھے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے پیروکار بنے، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ وَرَحْبَانِیَّةً، اور رہبانیت، ترک دنیا، اللہ کے خوف سے دنیا کو، تمدن کو ترک کرنے کا رویہ۔ ابتدعوہا،
وہ انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا، خود سے اپنے اوپر عائد کر لیا، خود سے اختیار کر لیا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے ان کے لیے طے نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، اور جو انہوں نے یہ کیا تھا تو اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا۔ یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، اور وہ رہبانیت جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ رہبانیت جو انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، حالانکہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی رضا کو، ہم نے تو ان پہ بس یہ فرض کیا تھا کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اس طریق پر کریں جو رسولوں نے دی ہے، لیکن انہوں نے خود سے ایک چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن پھر وہ اس کا خیال نہیں رکھ سکے، پھر وہ اس کا پہرا نہیں دے سکے، پھر وہ اس کا دھیان نہیں کر سکے جیسا کہ اس کے دھیان کا خیال کا حق تھا۔ یعنی دو حوالوں سے مذمت کی گئی ہے ان کی۔ ایک مذمت کا پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے خود سے دین میں چیزیں ایڈ کر لیں، خود سے اضافے کر لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیے تھے۔ اور پھر دوسری مذمت یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے خود سے بھی اختیار کر لی تھی پھر اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے۔ پرانے زمانے میں ہمیشہ یہ رہا ہے، نظر کا تصور رہا ہے کہ جو ہے وہ نظر لوگ مانتے تھے، منت مانتے تھے۔ آج کل تو ہمارے یہاں نظر یہ منت کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کام سے متعلق ہوتی کہ اے اللہ اگر فلاں کام ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں تو اے اللہ میں تیرے لیے اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا۔ لیکن پرانے زمانے میں منت کا اور نظر کا تصور یہ ہوتا تھا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، بندہ خود سے یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے خود سے بہت سے اعمال کروں گا، یعنی بہت سے نفل اعمال انسان کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کی بنا ڈالی، لیکن پھر وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے، اس کو نبھا نہیں سکے۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ سورہ نمل کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور دیکھو اس عورت کی مانند مت ہو جانا جس نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، اہتمام کر کے سوت کاتا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے سوت کاٹتی تھی اور شام کے وقت اس سب کو پھر لیرا لیرا کر دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس میں گویا ایک خاص لحاظ سے جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، ان پر بھی تعریض تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو برسوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، ان کے لیے کہاں کہاں سے دور دور سے یہاں پر کھجوروں والی زمین پر آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن جب وہ وقت آیا، جب وہ نبی آخر الزمان وہ سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کر دی، تو وہ ان کے انکار پر سب سے بڑھ کے جو ہے وہ کمر باندھ کے سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ دیکھو اس عورت کی مانند مت ہو جانا کہ جس نے بڑی محنت سے جو ہے وہ سوت کاتا اور اس کے بعد پھر خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو انڈو کر دیا۔ آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ سورہ ہجر ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بندگی پر قائم رہیے، جمے رہیے یہاں تک کہ آپ یقین کو پالیں۔ اور یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہاں پر موت ہے کہ اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہیں۔ یعنی انسان بعض اوقات نیک اعمال کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بہرحال اب میں نے اتنے عرصے تک اللہ کی بندگی کر لی ہے تو اب گویا جیسے میں امیون ہو گیا ہوں شیطان کے حملوں سے اور نفس کے وسوسوں سے، تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسی وقت پھر شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، نفس اس کو اکسا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر شخص کی جو بعثت کی جائے گی آخرت میں وہ اس عمل پر کی جائے گی جس پر اس کی موت ہوئی۔ تو جو بھی انسان نیک عمل اختیار کرے تو اس کا پہرا دے، اس پر مداومت کرے۔ اس طرح قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اور ظاہر بات ہے موت کا کچھ معلوم نہیں کس وقت آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سددوا وقاربوا، سیدھے رہو اور صراط مستقیم سے قریب رہو۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، اور جان لو کہ تم میں سے کسی شخص کا عمل بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتا۔
کوئی چیز اگر انسان کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب اعمال وہ ہیں کہ جن پر مداومت کی جائے، جن پر استمرار کیا جائے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے لیے انسان کوئی عمل اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا عمل ہو، لیکن اس کو ترک نہ کرے، پھر اس پر مداومت کے ساتھ قائم رہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی مانند مت ہو جانا، کان یقوم اللیل، کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، فترک قیام اللیل، اور پھر اس نے رات کے قیام کو ترک کر دیا۔ تو کہا کہ اس شخص کی مانند نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نام نہیں لیا، چونکہ ظاہری بات اس میں ایک مذمت کا پہلو تھا، تو اخفاء سے کام لیا، اور آپ نے عمومی انداز میں کہا کہ دیکھو فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک نفل نماز کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ تو اللہ کے لیے تم نے اگر کسی نیکی کو، عبادت کو اختیار کیا ہے تو اس پر قائم رہو۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیء منہ، کہا کہ جو شخص رات کو سوتا رہے، جو اس کا حزب ہے، حزب کہتے ہیں کہ پانی کا جو گھاٹ ہے نا، اس پر آنا، باری باری آنا، روز آنا، ایک خاص روٹین سے اس پر آنا، تو اس سے حزب کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا ورد کے موقع پر۔ ورد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ پر آنا۔ تو جو بھی آدمی کا وظیفہ ہے، جو بھی آدمی کا عمل ہے، تو کہا کہ اگر انسان کا رات کے وقت کوئی وظیفہ ہے، کوئی وہ ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کچھ نفلیں پڑھتا ہے، تو کہا کہ اگر کوئی آدمی نیت رکھتا ہے لیکن پھر نیند اس پہ غالب آ گئی اور وہ سوتا رہ گیا، تو کہا کہ رات کا کوئی وظیفہ تھا یا کوئی قرآن تھا جس کو وہ پڑھا کرتا تھا، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، اور پھر وہ اس کو پڑھ لے فجر اور ظہر کے درمیان، یعنی رات کی جو بھی اس کی عبادت تھی، جو بھی اس کا معمول تھا، وہ اس سے رہ گیا کسی بھی سبب سے، تو پھر اگر وہ اس کو پڑھ لے، اس کا اہتمام کر لے فجر سے اور ظہر کے درمیان، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جائے گا ایسے ہی جیسا کہ اس نے رات کو وہ اعمال کیے۔ ظاہر بات ہے رات کا جو قیام ہے، رات کے وقت جو عبادات ہیں، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے، لیکن کہا کہ اگر کوئی شخص عادت رکھتا ہے، مداومت سے کوئی عمل کرتا ہے اور کسی سبب سے وہ رات میں وہ اعمال نہیں کر سکا، تو پھر جو ہے وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس معمول کو پورا کر لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ ام المومنین سیدتنا فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتتہ الصلاۃ من اللیل من وجع او غیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیماری، کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، کسی اور عذر کی وجہ سے رات کے وقت جو آپ کی نماز ہے وہ آپ سے فوت ہو جاتی، وہ آپ سے جاتی رہتی، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن میں 12 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی 12 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، وہی جو رات کی نماز آپ کی رہ جاتی تھی اس کو دن میں پڑھتے تھے۔ اور ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی، لیکن ویسے ظاہری بات ہے رات کے وقت جو انسان نماز اس کی رہ جائے تو وہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی قانونی طور پر گویا قضا نہیں ہوتی، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایک عمل طے کیا ہے تو انسان پھر استمرار کے ساتھ اس کو کرے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد بھی آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نفل۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں تو اس سے روک دیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی نفل نہ پڑھے جائے، اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وفد عبد القیس آیا تھا،
تو اس دن جو ظہر کی نماز کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں وہ مجھ سے رہ گئی تھیں، تو میں نے پھر اس دن ان کو عصر کے بعد ادا کیا۔ اور پھر جب میں نے اللہ کے لیے ایک عمل اختیار کیا تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں پھر اس کو ترک کر دوں، یعنی وہ ایک دن میں کسی خاص سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ عصر کے بعد پڑھی، اور پھر آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے لیے میں ایک عمل شروع کروں اور پھر میں اس کو ترک کر دوں۔ اسی لیے علقمہ جو ہیں جو بہت مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات کیا تھے، نوافل وغیرہ میں آپ کا کیا معمول تھا، حل کان یخص شیئا من الایام، کیا کوئی خاص دن مخصوص کرتے تھے آپ عبادت کے لیے، کچھ خاص اوقات مخصوص کرتے تھے؟ قالت، سیدہ نے فرمایا لا کان عملہ دیمتاً، فرمایا کہ ان کا عمل تو مداومت پر ہوتا تھا، ہمیشگی پر ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ایکم یستطیع ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستطیع، لیکن تم میں سے کون ہے جو اس چیز کی استطاعت رکھتا ہو جس کی استطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ تو عمل پر مداومت کرنا، اور جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ چاہے عمل مختصر بھی ہو لیکن اس پر استمرار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، کہ اے بلال تم مجھے بتاؤ کہ اسلام میں کون سا عمل ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امید والا عمل ہے، ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد تم خیال کرتے ہو کہ میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑھ کر امیدوار ہوں۔ کیوں؟ فإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، کہ میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ اپنے آگے سے سنی تھی، یعنی میں جنت میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ سنا کہ تمہارے قدموں کی چاپ مجھے آ رہی ہے، تو تم جنت میں تھے اور یہ مرتبہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو تم بتاؤ کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جو تم کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں اس سے حاصل ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان ارجع عمل عملتہ، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید والا عمل جو میں اپنے تئیں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اننی ما توضأت وضوءا او تطہرت طہورا الا صلیت للہ عز وجل رکعتین۔ تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرا بس عمل یہی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی میں پاکیزگی اور طہارت حاصل کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں ہمیشہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یعنی یہ ظاہر بات اس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ الغسل ہے۔ اب ظاہر بات یہ عمل اس طرح مشروع نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرا اپنا معمول یہ تھا کہ میں نے اپنے اوپر طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی میں وضو کروں گا تو اس کے بعد 2 رکعت نفل اللہ کے لیے میں ادا کروں گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ اور اس میں بھی خاص بات یہی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تو محافظت کرنا، تو نیک اعمال کی حفاظت کرنا، اس طرح قرآن مجید میں اہل ایمان کے اوصاف میں بتایا گیا نا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مداومت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ وضو اور اپنی پاکیزگی اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتا مگر وہی شخص کہ جو مومن۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال پر استمرار اور مداومت کی توفیق عطا فرمائے۔